مسلمانوں کے آپس کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج میرا ارادہ مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں کچھ کہنے کا ہے۔ پہلے تو فرداً الگ الگ ان کے شعبہ زندگی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اللہ کرے وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں، ان کے باہمی کوئی تعلقات کی نزاکتیں ہیں جو اسلام نے واضح کی ہیں۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے میں ایک ترتیب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں بھی میرے نزدیک 3 باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاہب تو اور بھی ہیں، جس طرح اسلام ایک مذہب ہے، بلکہ ہم تو اسے دین کہتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی مذہب ہے، باقی اور بھی مذاہب ہیں۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، مجوسیت ہے، بہت سارے مذاہب ہیں۔ لیکن ہر مذہب کے پس منظر میں یا ہر مذہب کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں میں جو وحدت پیدا کی ہے، ان میں یکرنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں جو ربط و ضبط پیدا کیا ہے اور باہمی جو ایک یگانگت پیدا کی ہے، اس کی بنیاد ان کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کچھ اور چیزیں ہیں۔ ہندوستان کا آدمی ہندو ہوتا ہے، اس لیے ہندو وہ ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، بعد میں دوسرے مذاہب آئے تو ہندوؤں نے اس لیے کہیں تو ابزارو کرنے کی کوشش کی، کہیں ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور کہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے ساتھ ظاہر ان کی مستقل لڑائی ٹھہر گئی، کیونکہ اصل ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کا آدمی ہندو ہوتا ہے، بس یہ بنیاد ہے ان کی۔ انگریزوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہر انگریز عیسائی ہے، ان کی گوری چمڑی کا ہونا، یورپ کا ہونا، یہ بنیاد ہے ان کی وحدت کی۔ اس لیے جو آدمی گوری چمڑی رکھتا ہے، جو یورپ کا رہنے والا ہے، وہ ظاہر ان کا بھائی ہے، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی اور ایک وحدت پائی جاتی ہے۔ یہودیت اصل میں بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے، اسرائیلی مذہب ہے، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو کبھی تبلیغ نہیں کرتے کہ تم ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ اسی قرآن کریم نے یہود کی بات الگ کہی ہے اور الذین ہادو کہہ کر ان لوگوں کی بات الگ کہی ہے جو لوگ یہودی بعد میں ہوئے، اور اس کے اسباب کیا تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ان کے یہاں ہر بنی اسرائیل کا آدمی وہ یہودی ہے۔ تو یہودیت کی پہچان کیا ہے؟ اسرائیلی ہونا۔ تو جو آدمی اسرائیلی ہے، یعنی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کے 12 بیٹوں میں سے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ یہودی ہے۔ تو دیکھیے نا آپ ان کی طے میں اگر اتر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان کی پہچان میں مذہب بھی ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن حقیقی فیکٹر جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں۔ کہیں رنگ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں جغرافیہ ہے، کہیں ان کے نسبی رشتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ایک بنا رکھا۔ اس لیے جب بھی وہ کبھی کوشش کرتے ہیں تو انہی رشتوں کو اچھالنے کی بات کرتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات پیوست ہو جائے اور وہ ان حوالوں سے جن لوگوں کو اپنے قریب سمجھتے ہیں ان کی قربت محسوس کریں اور اس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ ان کی بھی ایک مجبوری نہیں بلکہ ان کے لیے آسانی کہہ لیجئے، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بنیادی طور پر غیر تبلیغی مذاہب ہیں سارے، تو وہ ایک الگ ایک مخصوص دائرے میں سمٹ کے رہنے والے ہیں۔ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ صرف مذہب کو اپنی بنیاد بناتے، لیکن اسلام کے لیے ایک ضرورت بھی ہے، اور پھر اسلام ان معنوں میں مذہب بھی نہیں ہے، وہ تو نظریاتی ایک تحریک ہے جس کا تعلق پوری دنیا سے ہے، کسی ایک نسل سے نہیں۔ یعنی وہ خطاب کرتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا کہ اے یعقوب کے گھر پیدا ہونے والوں، یا یہ نہیں کہتا یا بنی اسرائیل، یا یہ نہیں کہتا ہندوستان کے رہنے والوں یا یورپ کے رہنے والوں، یہ بات نہیں کرتا۔ وہ جب خطاب کرتا ہے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری نوع انسانی اس کی مخاطب ہے۔ اب نوع انسانی میں آپ جانتے ہیں کہ گورے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، چٹے بھی ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں، اس طرح ہر نسب کے لوگ ہیں، ہر شکل و صورت کے لوگ ہیں،
ہر بر اعظم ہر بر صغیر کے رہنے والے ہیں، مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، کوئی ایک وحدت ان میں بالکل نہیں۔ اگر اسلام صرف عربوں کی طرف آتا تو بلال کبھی مسلمان نہ ہوتے، وہ تو حبشی تھے۔ اگر وہ صرف گورم چمڑی والوں کی طرف آتا تو ظاہر عربوں سے عربوں کو اس مذہب سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، اور اگر کسی مخصوص طبقے کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں، حضور یہ کہتے میں عربوں کی طرف آیا ہوں، تو باقی دنیا کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ اسی حضور نے یہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ دیکھ لیجیے قرآن پاک میں شروع میں تو ہدایت کی چند شرائط ذکر کی گئی، اس کے بعد انسانوں کی تین حصوں میں ان کو تقسیم کر کے صفات کے اعتبار سے ان کی پہچان بتائی گئی۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اپنی دعوت شروع کی ہے، اور دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر جہاں جہاں بھی نوع انسانی اللہ کو اپنا خالق جانتی ہے، حضور کا ان سے خطاب ہے۔ جہاں بھی مخلوق بستی ہے اور انسان بستے ہیں، وہ سارے حضور کی اس دعوت کے مخاطب۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی دعوت کو سنا اور سمجھا، انہوں نے ہرگز یہ نہیں سمجھا کہ جیسے یہودی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہے یا نہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عرب ہے یا نہیں۔ جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، اس کو مسلمان سمجھا گیا۔ اور جس نے اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا کر لی اور مسلسل وفا شاریوں سے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، وہ مسلمانوں کا مقتدا ہو گیا، مرجع خلاق بن گیا۔ اب دیکھیں نا کہ بلال ہیں، وہ حبش سے آئے ہیں، عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، عربی نہیں ہیں وہ۔ حسن بصرہ سے آئے ہیں، سلمان فارسی وہ شام سے آئے ہیں، اور نہ سلمان فارسی ایران سے آئے ہیں، زید بن حارثہ شام سے آئے ہیں۔ یاد ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے، حالانکہ ان میں کوئی عرب نہیں ہے، کوئی حضور کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ بڑے بڑے قریشی ہیں۔ ولید بن مغیرہ ہے جو کتنا رئیس اعظم تھا جو ان کا، اس لیے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان میں سے بیشتر قتل ہوئے ہیں یا اپنی موت مر گئے کفر کی حالت میں۔ ہم ان کو لعنت بھیجتے ہیں، کبھی ہم ان کو کلمہ خیر سے یاد نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، چاہے وہ کل تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کیوں نہیں تھے، چاہے وہ حمزہ کے قاتل کیوں نہ رہے، چاہے ان میں سے کوئی ایسی خاتون بھی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی ہے، چاہے وحشی جیسا ان کا قاتل بھی ہے، جب وہ سامنے آتے حضور کو کلمہ قبول فرما دیتے۔ آپ بالکل حضرت ہند سے، ہند نام ہے، لوگوں نے خواہ ہندا بنا رکھا ہے، ان کا نام ہندا نہیں ہے، حضرت ہند زوجہ ابو سفیان سے، یہ نہیں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہیں آ کر جب چاہا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں تو حضور نے بیعت کی شرائط ان کے سامنے رکھی، وہ ایک ایک پر بات بھی کی، انہیں قبول کرتے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت وحشی جب سامنے آئے، وہ ڈرتے ہوئے چھپتے پھرتے تھے کہ میں بہت بڑا صدمہ پہنچا چکا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیسے میرا ایمان قبول ہوگا، لیکن سامنے آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم وحشی ہو جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کا اسلام قبول کیا، پھر ان سے تفصیل پوچھی کہ تم نے کیسے قتل کیا تھا حمزہ کو، انہیں بتایا کس نے چھپ کے میں نے وار کیا، اور مجھے کس نے آزادی کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اسی بنیاد پر میں آزاد ہوا ہوں۔ تو آپ نے ساری باتیں سننے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے اور صرف یہ فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتے، بس۔ وہ پھر سامنے نہیں آئے، وہ شمشاد چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان کو مسلسل یہ بات کھٹکتی رہی کہ کس طرح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جس طرح انہوں نے حضرت حمزہ کو چھپ کر حربے کے ذریعے قتل کیا تھا، بالکل اسی طرح مسلمہ کذاب کو قتل کیا، جو زہرا حضور کے مقابلے میں نبوت کا دعوے دار بن کے اٹھا تھا۔
جب اس نے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، تب ان کو اطمینان ہوا، اور وہ کہتے تھے مجھے یقین ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے خوش ہو گئی ہوگی کہ میں نے وہ کام کر دکھایا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بدترین دشمن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں ایسا آدمی بھی ہے جو حضرت زینب کا قاتل کہنا چاہیے اسے، جو حضور کی بیٹی کا قاتل ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں حضور کے سر پر اونٹ کی اوئی لا کے ڈالی اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی، ایسے بھی ہیں جنہوں نے پٹکا ڈالا گلے میں اور آپ کی آنکھیں ابلائی، صدیق اکبر بر وقت نہ پہنچتے تو آپ کا کام تمام ہوا ہی چاہتا تھا، لیکن آپ نے کسی سے تعرض نہیں کیا۔ جب انہیں اسلام قبول کرنا چاہا تو آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیں اور پھر نماز بھی قائم کریں، کیونکہ ایک آدمی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ وہ اصل میں کلمہ پڑھنے میں سچا نہیں ہے۔ یہ نمازی تو جو سب سے پہلے آدمی تو متوجہ ہوتی ہے، یعنی اس وقت ایک آدمی اگر مسلمان ہوا ہے نا، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ ظہر کی نماز پر فرض ہو جائے گی، اور اگر فجر اور کے درمیان فجر کے وقت مسلمان ہوا فجر کی نماز فرض ہو جائے گی، درمیان میں اگر مسلمان ہوا تو اب نہ فجر نہ ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی۔ تو نماز کیونکہ سب سے پہلے متوجہ ہوتی ہے نا، اور یہ اللہ کی بندگی کی سب سے بڑی علامت بھی ہے، اس لیے نماز کی شرط لگائی۔ اور مالی معاملات میں چونکہ زکوٰۃ ٹوکن کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں یہ مال اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، اس لیے اس کو لازمی طور پر عائد کیا گیا ہر مسلمان پر کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ وہ بھی اسلام کے بارے میں مخلص نہیں۔ کہا وہ کلمہ پڑھے، اس کے بعد یہ دو کام کرے، اب وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، دیکھنا ہو تم اور وہ ایک ہو، تم میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی بالکل مسلمانوں نے کسی ایسے آدمی کو اگر کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیا ہے اور انہیں اسلام قبول کر لیا ہے جو برسوں سے ان کو اذیتیں پہنچاتا رہا اور حضور کو گالیاں دیتا رہا، اللہ کو برا بھلا کہتا رہا، اسلام کے بارے میں بدگوئی کرتا رہا، انہوں نے ایک وقت کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ کل تک تم کیا تھے اور آج تم کیا ہو، انہوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، اور ذرا بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں اجنبیت کا احساس ہونے دیا، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ہدایات دی ہیں اس میں صرف یہی نہیں کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، بلکہ یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، کہا حضور کہ مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی کہ تم ایک عمارت ہو اور اس کی ایک مومن ہے، تم نے مل کر یہ عمارت تعمیر کی ہے، اور جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ پیوست ہو کر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے اور اس کی تقویت کا باعث بنتی ہے، بالکل تم اسی طرح ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہو۔ اور یہ سمجھانے کے لیے آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی ایک دوسرے میں، کہا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں نا، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوط ہو جاؤ، دیکھنا ان انگلیوں کو ایک دوسرے سے نکلنے نہ دینا۔ اور کبھی فرمایا انما المؤمنون کا جسد واحد، کہا سارے جو مومن ہیں وہ جسد واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح۔ کہا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کہا اگر دیکھیں اس کی اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا، کسی آدمی کے جسم کی آنکھ میں، تو کیا باقی جسم سو جاتا ہے؟ وہ بھی بے خواب رہتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو کیا باقی جسم آرام سے راحت محسوس کرے گا؟ وہ بھی تکلیف محسوس کرے گا۔ کہا تم بالکل ایک جسد واحد کی مانند ہو، مشرق کا رہنے والا مسلمان مغرب والے کا درد محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسلامیت میں کمی ہے، وہ اسلامی رشتے میں ابھی پورا نہیں اترا۔ کہ ہمارے درمیان جو اصل رشتہ ہے، مثلا اگر ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے درمیان اصل رشتہ پاکستانیت کا نہیں ہے۔ اگر وہ عرب کا رہنے والا، اس کا اصل رشتہ عرب کا نہیں ہے،
کوئی آدمی یورپ کا رہنے والا تو اس کا اصل رشتہ یورپ والوں کے ساتھ یورپین ہونے کا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مسلمان رہتا ہے کوئی، اس کا مسلمان سے اصل رشتہ اس کے مسلمان ہونے کا۔ جب وہ السلام علیکم کہہ کے ملتا ہے نا دوسرے مسلمان سے، تو مسلمان سمجھ لیتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے اسے۔ یعنی اس زمانے میں جب کہ ملے جلے تھے کافر اور غیر مسلم، السلام علیکم اصل میں پناہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ دوسرا مسلمان یہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ میرا اپنا ہے، مجھے اس کو تحفظ بھی دینا، اس کی مہمانی بھی کرنی ہے، جو مجھ سے ہو سکے کہ میں کروں گا۔ ایک تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے درمیان جس چیز نے ہمیں قوت عطا کی ہے وہ یاد رکھو اسلامیت ہے، وہ کسی ملک کسی خطے کا رشتہ نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز نے مختلف چیزوں کو قوت دے رکھی ہو، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسلمان ظاہرہ کسی ایک خطے کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی ایک نسل سے تعلق رکھنے والے نہیں، ان کا رنگ ایک نہیں ہے، ان کا جغرافیہ ایک نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور عرب میں ظاہرہ مختلف ملکوں کے لوگ تھے، انہوں جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور اس طرح جب اسلام باہر نکلا آجمیوں میں تو عربی اور آجمی ایک دوسرے قریب ہو گئے۔ پھر جب مکے سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے دو قبیلے جن کو آج ہم انصار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اصل ان کا نام اوس اور خزرج تھا، یہ یمن سے آئے تھے، یہ لوگ بنو قحطان سے تعلق تھا ان کا، قحطانی عربی نے کہتے ہیں۔ لیکن صدیاں گزر گئی تھیں، یہ دونوں قبیلے ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے۔ یہود ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، کبھی ایک کو اسرا دیتے، کبھی دوسرے کو قرض دے باہم پہنچاتے، اور اس طرح دونوں کو تگڑا کر ایک دوسرے سے لڑاتے، ان کو کمزور رکھتے تاکہ وہ ان پر کاٹھی آرام سے ڈال سکے۔ اور یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اوس و خزرج کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کبھی باہمی اپنائیت کی بات بھی کر سکتے، لیکن حضور کے جانے کے بعد ان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ آخر صرف ایک بات کی تبدیلی آئی ہے کہ کل تک ان کے مذاہب جدا جدا تھے، بلکہ ان کا مذہب کوئی بھی نہیں تھا، وہ جاہلیت کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ اب جو اسلام نے ان کو ایک لڑی میں پرویا ہے، ایک شیرازے میں باندھا ہے، تو اب ان کے درمیان جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں، یہ میں نہیں، قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ حضور سے فرمایا کہ اگر آپ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جبکہ تم آپس میں انتہائی خطرناک دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ان کے اس کے کرم سے اور اس کے احسان سے باہمی بھائی بھائی بن گئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اے پیغمبر اگر آپ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے ان کے دلوں میں کبھی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ محبت کی چیزیں ڈالی اسلام نے، اس لیے ان کو اس احسان کو یاد کرانے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھنا یہ اسلام ایک رسی ہے، اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، سب اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں کھیل کھیل نہ ہونا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ بننا، آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہونا، آپس میں لڑائیاں نہ لڑنا۔ کہا اگر تم نے ایسا کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس سے اگر مضبوطی چاہتے ہو تو یعنی جیسے دو الگ الگ لکڑیوں کو سریج جوڑتی ہے نا، اس طرح تمام خاندانوں کو، تمام بکھرے ہوئے نوع انسانی کے افراد کو، تمام الگ الگ پہچان رکھنے والوں کو، تمام الگ الگ وحدتوں کو
چاہے وہ لسانی وحدتیں ہوں، چاہے وہ صوبائی وحدتیں ہوں، چاہے وہ ملکی وحدتیں ہوں، تمام وحدتوں کو ایک لڑی میں پرونے والی چیز وہ صرف اسلام ہے۔ کہا دیکھنا اسلام کو کبھی کمزور نہ پڑنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بہت کم سخت لفظ آتا تھا، اور جو لفظ تہذیب سے گرا ہوا ہو اس کا دشواری پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کی زبان پہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ آپ نے کہا کہ من تغرّ بغرائل جاہلیہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر پرانی جاہلیت کی طرح قبیلے کا نام لے کر، زبان کا نام لے کر، اور کسی رشتہ داری کا نام لے کر دہائی دینا شروع کر دے کہ لوگوں میرے رشتہ داروں جمع ہو جاؤ، قریشیوں آ جاؤ، انصار کے لوگوں تم آ جاؤ، یہ دیکھو دوسرے قبیلے کے لوگ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کہا اس طرح وہ کسی بھی اس طرح کی بات کا حوالہ دے کر جن نسبتوں کو تم جان دیتے رہے ہو اگر وہ تمہیں بلانا شروع کر دے تو کہا اس کو جتنی سخت بات کہہ سکتی ہو کہو۔ بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کو گالی بھی دینا چاہو تو دے ڈالو، اور کہا وَلَا تَكْنُوا، اس میں کنایہ بھی اختیار نہ کرنا، سار صاحب اس میں لعنت بھیجنا کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں، کہ جس چیز نے ہمیں الگ الگ کر رکھا تھا اسلام نے اس کا توڑ کیا ہے، آ کر اب تم اسلام کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ قریشی کہلانا چاہتے ہو، دوبارہ انصاری بننا چاہتے ہو، دوبارہ عرب کی بات کر رہے ہو، دوبارہ رنگ و نسل کی بات چھیڑنا چاہتے ہو، دوبارہ زبان کا مسئلہ چھیڑنا چاہتے ہو، کہا تم تو برباد کر دو گے ان لوگوں کو۔ دیکھنا ایسی باتیں اگر کوئی شخص کرے تو اس کو گالی بھی دینی پڑے، بری طرح بھی اس کو جھڑکنا پڑے، تو کبھی اس سے جھجک محسوس نہ کرنا، وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو دھتکار دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ ایک محمد علی کلے کے بارے میں آپ کو ایک بات سنائی تھی، اللہ کرے آپ کو یاد ہو، لیکن کہاں آپ بھول جاتے ہیں کہ محمد علی کلے مسلمان ہو گیا، مشہور باکسر، آپ جانتے ہیں اسے، نام اس کا کلے تھا، پھر محمد علی اس نے اپنا نام رکھا۔ کسی امریکی اخبار نویس نے اس سے کہا کہ محمد علی میں ایک بات سے حیران ہوں کہ تمہیں اللہ نے بڑی عزت دی، امریکہ میں تم ظاہر بڑے لوگوں میں شمار ہوتے، بلکہ امریکی قوم کا ستارہ سمجھے جاتے ہو، تم سٹار ہو ان کے، لیکن ابھی عجیب بات ہے کہ تم اپنی ساری عزتوں کو کھو بیٹھے ہو اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اسلام سے تمہیں کیا ملا کہ یہاں دیکھو نا، یہاں کی سہولتیں، یہاں کی عزتیں، یہاں کی اہمیتیں، امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، کتنی بڑے معاشرے کے تم افراد تھے، تم سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک پسماندہ، ایک جاہل قسم کی قوم جو اس میں نہایت ذلیل ہے وہ قوم دنیا بھر کے، اس کے تم ایک فرد بن کر فخر محسوس کرتے ہو، تمہیں ملا کیا اس سے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بلال کا جوتا نہیں بھول سکتا۔ کہا بلال کا جوتا میری آنکھوں کے نگاہوں سے، میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ انہیں حیران نے کہا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سنا ہوگا، اور میں نے یہ حدیث خود پڑھی ہے، کہ مسلمانوں میں بڑے جلیل القدر آدمی گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اذان کہنے کے جرم میں سب سے پہلے مار کھائی، پہلے مار کھانے والوں، بڑے جاندار آدمی، بڑے وفاشار آدمی، اپنے قبیلے کے سردار، گورے چٹے سرخ رنگ کے۔ نہ جانے کس طرح ایک دفعہ تلخی ہو گئی ان کے حضرت بلال کے ساتھ، کسی بات پر ہو جاتی، اور کہیں اشتہار میں آ کر ان کے منہ سے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ حبشی کے بیٹے، وہ حبشی کی اولاد۔ اب جو بلال نے یہ بات سننا تھی، یوں سمجھے ان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے ابو ذر کو کچھ نہیں کہا، فوراً پلٹے اور مسجد نبوی کی طرف گئے۔ وہاں حضور تشریف فرما تھے، ان کے سامنے جا بیٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ حضور آج تک جو کچھ کیا تھا اسلام کے لیے معلوم ہے سب کو لٹ گیا۔ انہوں نے کہا بلال ہوا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا حضور ابو ذر نے مجھے حبشی کا بیٹا کہا، اگر آپ بھی میں حبشی کا ہی بیٹا ہوں، اسلام کا بیٹا نہیں ہوں، تو میری یہ قربانیاں کس کھاتے میں گئی؟ ہم نے یہ سمجھا اسلام نے ہم کو ایک نئی پہچان دی ہے،
ایک نئی عظمت بخشی ہے، ایک نئی عزت دی گئی، ہم تو پھر ان رسوائیوں میں جا گرے۔ میں تو حیران ہوں کہ میں آج تک جو اپنے آپ کو سمجھ چکا تھا، میں وہ بات نہیں تھی۔ اتنے میں جب ابو ذر نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کی طرف گئے ہیں، وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے ان کے پیچھے آئے کہ کہیں حضور سے جا کے شکایت ہی نہ کرتے۔ آگے دیکھا کہ وہ تو حضور سے پہلے شکایت کر چکے تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے سامنے آیا تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور نہایت خشم کی نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور مجھے فرمانے لگے کہ ابو ذر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ تم میں اب تک جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ جاہلیت کا معنی کیا؟ کفر، کہ تیرے اندر ابھی تک کفر کے اثرات باقی ہیں۔ یہ نام و نسب کا تعلق دینا ہی تو کافروں کی باتیں ہیں۔ تم نے اسلام سے کیا سیکھا؟ تم نے وہ بیڑا گرک کر دیا اپنا، کہا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس صرف اتنی بات آپ نے فرمائی۔ انہوں نے کسی طرح اس بلال کو وہاں سے اٹھایا، باہر لے گئے، جا کر کہنے لگے بلال میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے یہ بات میرے منہ سے کیسے نکل گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا بھائی میں بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے حضور سے شکایت کیوں کی، میں نے معاف کیا آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، یہ میرے ذہن میں جو خناس ہے نا عالی نسبی کا، یہ نہیں نکلے گا۔ میں زمین پر لیٹتا ہوں دائیں کروٹ پر، نہ بائیں کروٹ پر۔ اب ظاہر میرا دائیں رخسار اوپر ہوگا، تم اپنا بایاں پاؤں جوتے سمیت، چاہے وہ گارے سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ میرے منہ پر مارو گے تم، اور مجھے کہو گے وہ ابو ذر تم معاشر بڑے عالی نسب ہو نا، دیکھ بلال کا جوتا تیرے منہ پہ پڑ رہا۔ اب حضرت بلال ان سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ ابو ذر میں آپ کی شان کو جانتا ہوں، آپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے کام نہ کروا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میں نہیں سمجھوں گا آپ مجھے معاف کر چکے۔ چنانچہ وہ زمین پر لیٹے، حضرت بلال نے اپنا بایاں پاؤں جوتے سمیت اٹھا کے مارا ان کے منہ پر، اور جو کچھ وہ کہلانا چاہتے تھے وہ کہا بھی۔ تب اٹھ کے خوش ہو کے کہنے لگے اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ محمد علی کلے کہنے لگا امریکہ کے لوگوں، تم مجھے یہ منظر دنیا میں کہیں دکھا سکتے ہو؟ کسی کالے نے کبھی گورے کے منہ پہ جوتا مارا ہو اور پھر اس کو برداشت کر دیا گیا؟ تمہارے کتنے کلب ہیں جن میں داخل نہیں ہو سکتا چیمپئن ہونے کے باوجود؟ تمہارے کتنے سکول ہیں جن میں میرے بچے داخل نہیں ہو سکتے؟ تمہارے کتنے ہوٹل ہیں جن میں کالا آدمی کھانا نہیں کھا سکتا؟ تم نے ایک محض ایک چکا چوند پیدا کرنے کے لیے تہذیب کا نام لے کر کچھ مصنوعی چیزیں بنا رکھی ہیں۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے۔ حقیقت نہیں ہے ان میں، کہا میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تم ہمیں کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ میں حج کر کے آیا ہوں، میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں کہ کالے رنگ والا امام پر نماز پڑھا رہا ہے اور گورے چٹے والے اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ اگلی صف والے جب سجدہ کرتے ہیں تو امام کے قدموں میں تو کرتے ہیں۔ کہ نہایت کالا آدمی، مجھے کہیں کوئی یاد آتا میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، ہمارا رجسٹرار خدا نے وہ کہاں ڈھونڈ کر آئے تھے، نہایت کالے رنگ کے آدمی تھے اور ہمیں اکثر ان سے ملنا پڑتا تھا۔ وہ الگ بات ہے وہ انتہائی خوش اخلاق آدمی تھے، لیکن کوئی آدمی وہاں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کالے میں اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ امتیاز کس نے ختم کیا؟ یہ ہے وہ اسلام جیسے میں چودھری کو چودھری رہنے دیا، نہ مزدور کو مزدور رہنے دیا، جس نے 12-10 لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ربیع بن عامر سے جب رستم نے پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم جو مسلمان قوم ہیں ہم سب برابر بیٹھتے ہیں، تو کیا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا امیر کیوں نہیں ہوتا؟ امیر تو ہوتا۔ تو کہا پھر وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کہا جس چٹائی پر ہم بیٹھتے ہیں اس چٹائی پر وہ بیٹھتا ہے۔ کہا اسے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہے،
کہا اختیارات تو اتنے حاصل ہیں کہ تمہیں بھی نہ ہو، لیکن وہ اختیارات وہ ہیں جو اللہ اور رسول نے اسے دیے۔ اس کا اپنی مرضی سے کوئی اختیار پیدا کر لینا، جس کو ثواب دیتی اختیارات کہے جاتے ہیں، کہا اس کا نام و نشان بھی ہمارے یہاں نہیں۔ وہ ہمارے چاہے چٹائی پر بیٹھتا ہے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، وہ بھی روزے رکھتا ہے، وہ اگر جھوٹ بولے ہم اس کو معذور کر دیں، اگر زنا کرے ہم اس پر حد جاری کریں، وہ کسی کو قتل کرتے ہم قصاص لیں اس سے، وہ ہم سے بالکل مختلف آدمی نہیں۔ یہ چیزیں، یہ دولت کس نے ہمیں عطا کی تھی؟ یہی چیز تھی جو ہماری قوت کا اصل سرچشمہ تھی۔ ایک بات بہت طویل ہو گئی، لیکن بہرحال ایک بات یہ کہنی تھی۔ دوسری بات میں شروع کر دیتا ہوں، میں کہہ نہیں سکتا مکمل کر سکوں گا یعنی۔ دوسری بات ہمیں اسلام نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں جہاں تک دنیا کفر کا تعلق ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت میں کوئی رشتہ نہیں، ہندو میں اور مجوسیت میں کوئی رشتہ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بلکہ عیسائیوں کو تو دشمن ہونا چاہیے یہودیوں کا، کیونکہ یہودی وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ آج تک یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو، مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکایا اور اس نے سولی پر لعنتی کی موت قبول کی۔ وہ لعنتی کہتے ہیں انہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ آج تک یہودی یہ بکواس کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ناجائز اولاد کا نتیجہ، ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھا، وہ حلال زیادہ نہیں تھا۔ اندازہ کریں کتنا بودھ ہے ان میں، ان کے خیالات میں، اور کتنی دشمنی ان کی ہونی چاہیے۔ لیکن حضور نے ہمیں یہ آگاہی بخشی تھی کہ لوگوں جب تم سے سابقہ پڑے گا ان دشمنوں کو، یہ سب ایک ہوں گے۔ عیسائی، یہودی، ہندو، یہ سب ایک ہوں گے، آپس میں چاہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں، لیکن تمہارے مقابلے میں وہ ایک ہیں۔ ایسے کفر اصل میں اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے، اور تم ان کے مقابلے میں ایک ملت ہو۔ تم جب تک ایک ملت بن کے رہو گے ان کا مقابلہ کر سکو گے، اور اگر تم نے آپس میں دراڑیں پیدا ہونے دی اور تم تفریقہ کے شکار ہو گئے، وہ تمہارے مقابلے میں ایک ہوں گے اور تم الگ الگ ہو جاؤ گے، تم ان کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے؟ کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہا دنیا کفر میں جتنے بھی کافر ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار ہیں۔ مسلمان کے مقابلے میں سب ایک دوسرے کے کارساز ہیں، سب ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، سب ایک دوسرے کو مدد دینے والے ہیں۔ تم نے اگر ایسا نہ کیا جیسے وہ سب ایک ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تمہارے مقابلے میں، اگر تم نے تمام اختلافات ختم کر کے اپنے آپ کو ایک وحدت کے طور پر نہ منوایا، الا تفعلوہ، اگر تم نے اپنے آپ کو ایک ہونے کا ثبوت نہ دیا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ اٹھے گا، وفساد کبیر، اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یہ حضور نے اس وقت خبر دی تھی، قرآن کریم نے اس وقت خبر دی تھی۔ سورہ توبہ میں آج تک، نہ سورہ انفال میں آج تک یہ آیت لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے اسے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کو متعین کرتی ہے کہ پہلے اپنے دشمن کو پہچانو۔ مسلمان تو بڑا دشمن کبھی نہیں ہو سکتا، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ان کے معاملات کو آپس میں بیٹھ کر فاصلہ کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں اس طرح معاملہ حل کرو جیسے بھائیوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈنڈی مت مارو، کسی کے ہاتھ میں مت کھیلو، کسی کی نگاہ سے مت دیکھو، اللہ سے ڈرو، تم جو کچھ کر رہے وہ دیکھ رہا، اور تمہارے ہاتھوں سے اگر کوئی ایک مسلمان بھی مارا گیا جبکہ تم جانتے تھے مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہو فتح مکہ کے موقع پر 13-14 آدمی قتل ہوئے تھے، اور وہ قتل ہوئے اس خالد بن ولید کی تلوار سے یا اس دستے سے جو دوسری طرف سے آ رہا تھا، اور اس کے زیری حصے سے حضور داخل ہوئے تھے، ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہاں کچھ لوگوں نے مدافعت کی کوشش کی، روکا اس خالد بن ولید کو، تلوار چلی۔ جب حضور نے تلواروں کی چمک دیکھی گھبرا کے آدمی دوڑایا کہ میں نہیں چاہتا وہ خون کا قطرہ گرے، دیکھو کیا ہو رہا۔
تو پھر خالد بن ولید کی شکایت ہوئی، ان کو بلایا گیا، ان کی شکایت یہ ہوئی کہ کچھ باقی لوگ جو مارے گئے انہوں نے تو واقعی مسلمانوں کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا، ان کو مارا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک آدمی ایسا مارا گیا جس نے کلمہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی خالد کی تلوار اٹھی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالد نے اس کو 2 ٹکڑے کر ڈالا، تلوار رکی نہیں۔ حضور نے یہ بات سنی، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ میں اس خون سے بری ہوں، میں اس خون سے بری ہوں، میں اس خون سے بری ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا خالد تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور انہوں نے کلمہ اسلام لانے کے لیے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے صرف میری تلوار سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ اور بات ہے کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ تو نے دل میں پڑھ لیا تھا کہ واقعی اس نے تمہاری تلوار سے بچنے کے لیے پڑھا؟ اور وہ فرمایا کہ خالد کل جب وہ آدمی اپنا کلمہ لے کر آئے گا اللہ کے سامنے تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ خالد وہ ہیں جو سیف اللہ ہیں اور اس سے پہلے سیف اللہ بن چکے ہیں، کیونکہ جنگ موتا اس سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن ان سے آپ اندازہ کریں کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب طلبی فرما رہے ہیں۔ اور ایسا ہی کوئی واقعہ حضرت اسامہ کا بھی ہوا ہے، بالکل حضور نے ان سے بھی اسی طرح جواب طلبی فرمائی۔ اس سے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ لوگوں کو ماریں گے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، بے شک مسلمان ہوا کریں، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے؟ یہاں آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کل کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں میں حل ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ امریکہ ساتھ لڑ رہا ہے اور ان کو خود احترام کر رہے ہیں کہ ہماری فوجی آپریشن کر رہی ہے اور سینٹروں کے لوگ آپریشن میں شریک ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ وہ ہمارے ملک میں داخل کیسے ہوئی؟ اور ان کے جاسوسی طیارے اگر ہم پر میزائل پھینکتے ہیں اور مسلمان مرتے ہیں تو یاد رکھو مسلمان کا خون سربراہ مملکت کی گردن پر ہے، کل کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر یہ لوگ کیوں مارے گا۔ حضور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں 3 چیزیں تم پر حرام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسے حضور حجت الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ چپ رہے، فرمایا کیا یہ 9 ذی الحج نہیں ہے، عرفات کا دن؟ کہا جی ہاں حضور وہی دن ہے۔ فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگ پھر چپ، ان کہا کہ یہ حرم ہے نہیں ہے؟ کہا جی ہاں حرم ہے اور عرفات کی جگہ۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگ پھر چپ، ایسے کہ جرات نہیں کرتے جواب دینے کی، خیال یہ تو ممکن ہے حضور کو اور نام بدل دیں اس کا۔ کہا حضور، کہا کہ ذی الحج نہیں ہے؟ کہا بے شک ذی الحج ہے۔ فرمایا جس طرح یہ مہینہ، یہ دن، یہ جگہ تمہارے لیے محترم ہے نا اور تم اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو بالکل اسی طرح تمہارے لیے محترم ہے، تم اس کو پامال نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی ایک مسلمان بھی پوری دنیا نے مل کر ناحق مار ڈالا تو حضور فرماتے ہیں، بحقی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو بھی اس کے بدلے میں اللہ کو اسے جہنم میں ڈالنا پڑے، اسے تحمل نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو معمولی مت سمجھا جائے۔ اسلام ہماری قوت ہے، وہ قوت گولی سے پگھل رہی ہے، اس کا ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے، ہم اپنے اندر دشمن پیدا کر رہے ہیں، ہم ہماری فائرنگ سے ہماری صفیں ٹوٹ رہی ہیں، ہم جانتے نہیں کہ ہم کیا باندھ رہے ہیں اور کیا پامال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری انہی حرکتوں نے مشرقی پاکستان کو ہم سے گنوایا، آج پھر ہم اس راستے پہ چل نکلے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں سارے لوگ اچھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہو چکے ہیں جیسے مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو پہچاننے کے بجائے اپنوں کو مار ڈالیں اور بالکل ایسا کام، یعنی اس طرح کا کام کرنا شروع کر دیں، یوں سمجھے کہ چکی کے ڈال دو جو کچھ پستا ہے پستا رہے۔ کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بات کہنا یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے ہم ایک مضبوط قوم ہیں، تابقتے کہ اسلام ہی ہمارے لیے سب کچھ رہے۔
اس لیے اسلام نے کہا، اقبال نے کہا تھا، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ ساسانی۔ اور یہ تو اسے نوحہ کہا، جس کو میں نہ پڑھوں گی شاید بری بات ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، ہوس نے۔ اب میں کس کی ہوس کا نام لوں؟ کوئی ایک ہوس ناک ہو تو اس کی بات کروں نا، کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاہ ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ ایرانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، اور غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ نے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔